ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ ختم کیا تھا۔ اچھا، نہ صرف مندوخیل صاحب ٹرمپ ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ کئی طرح سے پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو چودھری ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے، اس کا ایک برہم ہی ہوتا ہے، تو برہم جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پریکٹیکلی گر جاتا ہے۔ تو تنگی صاحب خیر اتفاق نہیں کرتے، میں شمشاد احمد خان صاحب کے پاس واپس جاؤں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا بیڑا لے کے ابراہیم لنکن 13 بڑے اڈے مشرق وسطیٰ کے اندر رکھتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں جہازوں کے ساتھ ایران کے اوپر بمباری کر کے 2,000 ٹن کے بم پھینک کے بنکر بسٹر بم پھینک کے کوئی 98,000 بلڈنگز تباہ کر کے ان کی ساری قیادت شہید کر کے، اس کے باوجود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہرمز میں نہیں کھلوا سکتا، جس نے کھلوانا جا کے کھلواؤ، اور وہ نیٹو سے دور ہو گئی ہے، اس کے الائز سارے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ جو ایک بھرم تھا ان کی ٹیکنالوجی کا، ان کے اسلحے کا، ان کے جہازوں کا، وہ سارا کے سارا خاک میں مل گیا۔ اس کی چدراہٹ اور سپر پاور ہونے کا بھرم خاک میں مل گیا۔ شمشاد احمد خان صاحب، ایکچولی آپ کی باتوں کو ہی میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب قطر بھی جہاز واپس مانگ رہا ہے، تو یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جس طرح سعودی عرب ہے، یہ ابھی بھی اس کو یوکرین کے صدر کو بلاتے ہیں، اور یوکرین کا صدر کہتا ہے جی مجھے اسرائیل نے کہا، امریکہ نے کہا جا کے سعودی عرب کی مدد کرو، یو اے کی مدد کرو۔ تو فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ کبھی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب پریکٹیکلی کھڑا ہوگا، یو اے کھڑا ہوگا، ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا یہ پھر اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں دوبارہ اس بات پہ زور دینا چاہوں گا سر کہ ٹرمپ تو ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور، اور علاقے کیا دنیا میں جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چائنا اور رشیا کا زور ہوگا۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں، یہ موجودہ جو پرابلم ہے، ان پہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ ان کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ امریکہ کسی کے ساتھ اس طرح نہیں جاتا کہ وہ ان کو سپورٹ دے گا۔ اڈے اس نے بنا لیے، لیکن وہ اڈے آج دیکھ لیجئے ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا، بلکہ وہ اڈے جو ہیں ایران ان پہ حملے کر کے ان کی تباہی کر رہا ہے۔ تو اب جہاں تک ہماری بات ہے، میں آپ کو کلیئر ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارا رشتہ بڑا کلوز ہے، بیکاز آف دی ہولی پلیسز۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 98 میں میں نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب جا رہا تھا، سر اور اچانک وہ وزٹ ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت تھائی لینڈ کا کراؤن پرنس نے آنا تھا، اور اس کو وزٹ کو چھوڑ کے یہ سعودی عرب گیا۔ تو راستے میں پھر اس نے مجھے ایک ٹیکسٹ معاہدے کا دکھایا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس نے بنایا تھا اور کہاں سے اس کو ملا۔ سر اور وہ معاہدہ تھا ان خلیج کی ریاستوں کے ساتھ، سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں کے ساتھ، اور وہ بنیادی طور پر ایران کے خلاف معاہدہ تھا۔ پاکستان کا؟ تو میں سٹپٹا گیا تھا، اور میں نے پھر اس کو سمجھایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، ہماری فارن پالیسی کا جو ایک کانسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ ایران کے ساتھ سائڈ لینی ہے، نہ عربوں کے ساتھ۔ ہم نے دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 40 بھی یہی کہتا ہے، مسلم سالیڈیرٹی رکھنی ہے۔ کبھی بھی مسلموں کو کمزور نہیں کرنا، ان کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری فارن پالیسی کے خلاف ہے۔ اس کو میں نے سمجھایا، نواز شریف صاحب کو اور سمجھایا آپ نے؟ ہاں، نواز شریف کو، اور کہ ایران کے خلاف یہ معاہدہ جائے گا۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، اس نے معاہدے کا ڈرافٹ تو لے آیا وہاں میں مجھے ڈسکس کرنے کے لیے، کہ یہ آئی لینڈز کون سے ہیں۔ وہ آئی لینڈ، یہ ابو موسا، یہ جو خان کا آئی لینڈ، یہ سب، یہ آئی لینڈ جو تھے نا، یہ خلیجی ریاستیں کہتی تھی کہ ہمارے ہیں۔ ایران کے پاس یہ صدیوں ہزاروں سالوں سے یہ علاقے ایران کے پاس ہیں۔ تو خیر، اسی وقت میں
गौहर अयूब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बाहर बैठे थे जहाज में, तो मैं उसको भी लाया, मैंने कहा कि जरा तुम भी समझाओ। उसने भी यही बात की कि ये बहुत गलत काम है। सो वी परसुएडेड हिम नॉट टू साइन दैट अच्छा, ट्रीटी। शमशाद अहमद खान साहब, ये कौन से सन की बात है? 98, 90 मार्च 98 की बात है। 98 अच्छा, वो मार्च। उसके बाद वो मुआहदा गायब हो गया। अच्छा, लेकिन ये अब जो आया है, ये मैं बहुत हैरान था कि ये तो वही चीज है। वही चीज ये है। सिर्फ सऊदी अरब के साथ है, खलीज की रियासतों के साथ नहीं था। ये सिर्फ सऊदी अरब के साथ था। लेकिन उसमें ये था कि सऊदी अरब पे हमला हमारे ऊपर हमला होगा, हम पे हमला सऊदी अरब पे हमला होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ है। तो बाद में पता चला कि वो अमेरिका के प्रेशर में, अब्राहम अकॉर्ड्स के प्रेशर में, क्योंकि सऊदी अरब को ट्रंप ने पिछली अपनी टर्म में मनवा लिया था कि तुम इसराइल को रिकग्नाइज करो। तो उस वक्त और इस्लामी मुल्कों, बहरीन, कतर, मोरक्को, उन लोगों ने कर लिया। लेकिन सऊदी अरब की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर से उसकी मुखालफत थी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसने ये किया कि ये मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने ये सऊदी अरब के साथ करवाया है कि पाकिस्तान का। ये इस पाकिस्तान के नाम से ये फिर रिकग्नाइज कर लेंगे। और मैं एक चीज ये भी बता दूं आपको कि पहली टर्म में सऊदी अरब रिकग्नाइज न कर सका। अभी दूसरी टर्म में ट्रंप के आने से पहले फलस्तीनियों को ये यकीन था कि अब ये आ गया तो सऊदी रिकग्नाइज कर लेंगे। तो उन्होंने सऊदी अरब को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसराइल को रखना, इसराइल पर चढ़ाई की हमास ने। ओके। हमास ने चढ़ाई की। नतीजा ये निकला कि इसराइल ने फिर बाकायदा अमेरिका की मदद से फलस्तीनियों पर जुल्म किए, जेनोसाइड की। यानी इतना जुल्म किया, 70-80 हजार फलस्तीनी मार दिए। वो प्राइस पे करी है फलस्तीनियों ने अच्छा, सऊदी शमशाद अरब अहमद को खान रोकने साहब, के लिए। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि 98 में इसी तरह का एक एग्रीमेंट प्रपोज होता है और नवाज शरीफ साहब उसको करने के लिए मुशावरत करते हैं और आप उसको रोकते हैं। उसी तरह का एक एग्रीमेंट अभी होता है, और एग्रीमेंट जब होता है तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे विज़िट के लिए जाते हैं और एक माहौल बनता है, जहाज़ उनको रिसीव करते हैं, तराने बनते हैं और तराने चलना शुरू हो जाते हैं सारे चैनल्स के ऊपर। और उस वक्त भी सवाल ये उठता है, आप जैसे लोग, हम सारे ये बात कर रहे थे कि हम सऊदी अरब का दफा किससे करेंगे। मसलन इसराइल तो ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ है, अमेरिका ऑलरेडी साथ है, तो सऊदी अरब को ख़तरा किससे है, हम किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा था। तो अब जब अरामको के ऊपर मिसाइल लगते हैं जिसका पता चलता है कि वो इसराइल ने मारे हैं, तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि ईरान पे अटैक कर दो। तो जो सऊदी अरब पाकिस्तान को इस आग में धकेलने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, अमेरिका इंडोर्स कर रहा है, तो वो सऊदी अरब क्या वो मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा होगा? ये मिलियन डॉलर सवाल है। ये कभी खड़ा हो के टर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ मुस्लिम उम्मा की इस जद्दोजहद का हिस्सा बन सकेगा? अच्छा, मैं आपके सवाल का जरा मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। सर। ये मसला बड़ा पुराना है। मेरी ईरान में पोस्टिंग, पहली सिफारती पोस्टिंग मेरी ईरान से शुरू हुई। मैंने वहां से अपना डिप्लोमेटिक कैरियर शुरू किया था। अच्छा, ईरान से। ये और कब की बात है सर? 1967 में मैं वहां गया था अच्छा। और 2 साल मैं वहां रहा। ठीक है। और उस वक्त 2 दफा अयूब खान आया वहां प्रेसिडेंट के तौर ठीक है। पर। और मैं हालांकि स्टूडेंट जब होता था तो मैं अयूब के खिलाफ प्रोसेशन लीड किया करता था, बिकॉज आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक इलेक्टेड है। था मैं लीडर। ठीक तो है। मैं अयूब के खिलाफ बहुत बड़े लंबे चौड़े जुलूस निकाला करता था माल रोड में। ठीक तो है। जब वहां आया तो मेरे लिए वो एक डिक्टेटर था। ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको शाह के साथ गुफ्तगू में देखा तो मैं जरा इम्प्रेस हो गया उससे, क्योंकि वो शाह उसको बड़ा एरोगेंटली कहा करता था, कह रहा था कि तुम ये अरबों को छोड़ो, तुम हमारे साथ रहो। तो अयूब खान कहता था कि वो भी हमारे भाई हैं, तुम भी हमारे भाई हो, और हमने दोनों के साथ रखा। तो मैं उस वक्त से मैं समझता हूं कि अयूब खान बहुत दानिशमंद शख्स था। इससे पहले 61 में, 61 में कैनेडी ने उसको कहा था
کہ تم چین کے ساتھ رشتہ توڑو، تم ہمارے ساتھ رکھو۔ ایوب نے کہا تم بھی ہمارے دوست ہو لیکن ہمارے لیے چین بھی بہت ہے۔ تو وہ دوسرا کانسٹینٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا۔ ٹھیک ہے، یہ دو بڑے کانسٹینٹ ہیں جن پر ہمیشہ ہم نے اسٹرکٹلی اڈھیر کیا ہے۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں نا سعودی عرب والی، یہ خلیجی ریاستوں کی حماقت سمجھیے یا سینس آف انسیکیورٹی سمجھیے کہ ان کو پاکستان پہ، اور ویسے بھی انڈیویجولی یا بائیلیٹرلی پاکستان کو نہیں کوئی بھی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، یہ میں جانتا ہوں۔ اسی واسطے ضروری اس بات کی ہے کہ اب جو اس وقت سچویشن آ گئی ہے، ٹرمپ جنگ ہار گیا ہے لیکن جنگ کو ابھی بند ہونا ہے، یعنی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونی ہے۔ اس کے لیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہم کوئی مذاکرات کروا رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ لوگوں کو چونکہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس کے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مڈل مین کا کردار دے رہے ہیں۔ اس کو انڈینز نے بڑا ڈرٹی لفظ استعمال کر دیا تھا، جو جس پہ ہمیں بڑی ناراضگی ہوئی ہے۔ اس نے مڈل مین کا جو ہوتا ہے پنجابی یا اردو میں جو لفظ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، چلو اس تو کو وہ سہولت کاری کہہ سکتے ہیں، ذرا بس جو بھی ہے آسان سہولت کاری سمجھیے۔ لیکن وہ سہولت کاری یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اپنے 15 پوائنٹ ایران تک پہنچانے تھے، یعنی اب وہ وہاں سے ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ واٹس ایپ پہ بھجوا دیں گے، یعنی ای میل کر دیں گے۔ اب کوئی تو چینل اصل چاہیے ان کو کم از ہاں کم ایک چینل طریقہ۔ ہے، تو اس کے لیے ہمارے ذریعے سے وہ 15 پوائنٹ ایران کو بھجوائے۔ ایران نے اپنی طرف سے جواب دے دیا ہمیں، ہم نے ان کو دے دیے۔ وہ 5 پوائنٹ ایران کے ہیں، ٹھیک اور ہے، دنیا کو سب پتا ہے کہ امریکہ نے کیا کہا ہے اور ایران نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ اس میں معاہدہ کوئی نہیں ابھی تک ہو رہا، کیونکہ معاہدہ اس وقت ہوگا جب ٹرمپ جنگ ختم کرے گا۔ اور جب چائنا یہ اور ایران رشیا بھی تو ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے نا، جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ کیسے بالکل ہو؟ انہوں نے پریشر اپنا ڈال دیا ہوا ہے، پریشر ان کا ساتھ ہے۔ اب جو چائنا پرائم منسٹر ہمارا گیا ہے تو جو اس کے وہاں سے 5 پوائنٹ نکلے ہیں اس میں بھی یہی باتیں کہی ہیں کہ بھی یہ جنگ ختم کرنے کے لیے 7 خطے کے ریجنز کے لیے بھی چیزیں بتائی گئی ہیں جو کرنی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو چائنا نے اب کہا ہے، اور وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی۔ ٹرمپ کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس نے یہ جو ہے نا مڈ پیچھے ٹرم ہٹنا ہے۔ الیکشن سے پہلے جنگ بند کرنی ہے۔ اوکے، اچھا، اب اس جنگ بند ہونے کے بعد وہ پھر وہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو پہلے تھی کہ یہ عرب خلیجی ریاستیں اور ایران کی دشمنی نہیں جائے۔ اس کے لیے ہمارا اب رول بن جاتا ہے، لیکن ابھی یہ حکومت نہیں کر رہی۔ یہ تو شہباز شریف نے تو وہاں کھڑے ہو کے شرم الشیخ میں، جب یاد ہوگا جنگ شروع ہونے سے پہلے ٹرمپ کو جپھی ڈال کے کہا تھا یو آر گریٹ لیڈر، تم تو بہت بڑے اتنے بڑے لیڈر ہو کہ تمہیں نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ ٹو اتنا ٹائم، جذباتی قسم کا، وہ ٹو لوگوں نے ٹائم، تو اس کے ٹو ٹائم۔ کارٹون بنائے تھے کہ یہ اس کے بوٹ پالش کر رہا ہے شہباز شریف۔ اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کیا، اور وہاں پہ ایک سکول جو تھا میناب چھوٹے سے قصبے میں، اس پہ بم گرایا اور 170 بچیاں جو ہیں وہ شہید کی۔ ایسے ہی یہ وہ نوبیل پرائز تنگی ونر صاحب، پرفارمنس تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لوگوں کے تو یہ کارنامے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں نا، جی تو بالکل۔ ہمارے لوگ جتنی ٹرمپ کی خوشامد آپ نے وائٹ ہاؤس میں ان کی میٹنگیں ہوئی وہ سب دیکھ لی، آپ نے دیکھی ہوئی۔ وہ تو تنگی صاحب آپ ذرا اس پہ رسپانس کیجئے گا، بات گفتگو مجھے آپ نے۔ کر لینے دیجیے مکمل، بات کر سر لینے دیجیے۔ سر سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ سارا ایک لارجر ٹریٹی کی ضرورت ہے خطے میں۔ یہ 6 ریاستوں پہ نہیں ہوگی، 3 ریاستیں، سعودی عرب، قطر اور امارات، 3 یہ ریاستیں ہوں، ایران، پاکستان، ٹرکی، اور ٹرکی بیچ میں میں۔ میں دس رہتا ہوں یہ 3 ریاستیں، ایران، پاکستان، ٹرکی، 3 خلیج کی ریاستیں، ایک اور 2 ملیشیا، انڈونیشیا، اور 2 ایجپٹ اور اردن۔ تو یہ 10 ریاستیں، 10 ریاستیں، 10 ریاستیں ہم لوگ مل کے ٹریٹی کریں، ہم لوگ ٹریٹی، یہ ذرا آواز آ رہی تھی ٹھیک ہے، اگر صدیق صاحب بھی،
میں بات ختم کر لوں تو یہ 10 ریاستوں کا ایک ٹریٹی ہونا چاہیے، ٹریٹی باقاعدہ، ٹریٹی کی بنیاد پر ایک ایگریمنٹ آرگنائزیشن بنے گی، ٹھیک اور ہے. وہ ٹریٹی جو ہوگا وہ ان ساری ریاستوں کو کلیکٹیو ڈیفنس دے گا. نہ اسرائیل کی ہمت پڑے گی، نہ امریکہ کی ہمت پڑے گی، کسی دشمن کی ہمت نہیں خدا پڑے گی کرے. کہ ان 10 شمشاد احمد خان صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اللہ کرے یہ خواب کبھی پورا ہو اور مسلم امہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے. او آئی سی بھی مردہ گھوڑا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہو گئیں اور پتہ نہیں کب ان کو عقل آئے گی. یہ محمد بن سلمان 1300 کروڑ روپے کی ایک پینٹنگ تو خرید لیتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان کو 2 ارب روپیہ دے کے اس پہ بھی پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اظہر صدیق صاحب، بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اظہر صدیق صاحب، ان کا آج بھی خیال ہے کہ ایران کو چپ کر کے امریکہ سے صلح کرنی چاہیے. ایران کا اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں. امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور جنگ اگر لمبی ہوئی تو ایران بہت زیادہ پھنس جائے گا، بلکہ برباد ہو جائے گا، اور امریکہ ایک بڑی طاقت ہے. ہمارا تھوڑا سا ان سے اختلاف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اظہر صدیق صاحب؟ وہ آصف پہلے ہنس کیا جواب دے دیا انہوں نے آپ کو. میں ہنس کے، نا اچھا اچھا. بڑا سمپل سا جواب، میں جواب کیا دے رہا ہے، میری ایک بات سنیں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لعنت اللہ کاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو. اور عام آدمی کے ادھر لیے جھوٹا پڑھنے کے لیے نا جھوٹا کتوں آ گیا بچے؟ سورہ مائدہ 51 نمبر آیت پڑھتا ہوں. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ، اچھا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے. غزہ کے اندر کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنا ظلم ہوا، اور پاکستان کے اندر ایک بھی احتجاج کرنے نہیں دیا. اور ہم نے ان غزہ کے لوگوں کے لیے، اچھا چلے ہم نے نہیں، وہ یہود النصارہ نے ایک بورڈ آف پیس بنایا اور ہم وہاں ممبر بن گئے. پھر ہم نے نوبل انعام، یار 2 دفعہ یار، ہاتھوں میں ہاتھ دو، آؤ ہمارا ساتھ دو. میں تو نہیں کہہ رہا نا، وہ اپنا بادشاہ سلامت ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کو قطریوں نے کتنے کتنے انعام دیے، انعاموں نصرام دیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیا. اظہر تو صدیق بھائی صاحب اس کا جو دیکھیں ہے نا، اظہر صدیق اصل میں نا، صاحب، ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے تعریف کرنے والے لوگ پسند ہیں، مجھے کامیاب لوگ پسند نہیں ہیں. تو آپ شہباز شریف صاحب کی ذہانت کو داد دیں کہ ان کو ایگزیکٹ اس کا پتہ چل گیا کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، اس کو انگیج کیسے کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے ایک اچھا طرح سے اس دیکھیں، کو انگیج کیا. اس میں یہ ڈپلومیسی کا ایک نیا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو بیوقوف بنایا شہباز شریف صاحب نے. تو آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا میں ویسے کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ نا، پیر کو پر نہیں لگے ہوتے مرید لگا دیتے ہیں. اب ذرا بات کو یعنی اب خدا رہا یار، ایک ملازم آدمی، ایک کلرک آدمی جو بیچارہ باتھ روم بھی پوچھ کے نہیں جا سکتا، اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ مینٹل کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹیبل وہ سیکھ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھو. جب وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر نا، اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کیا کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکھو کہ جب انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کر رہی تھی کیا کام کیا. ان پہ تو الزام ہے روگ آرمی کے. مودی کا جو یار ہے غدار ہے. یا اپنا ڈان لیگ گلبشن یادو کا سٹیٹمنٹ پڑھ لو، کس کی باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یعنی کیا مجھے صرف اتنا بتا دے، مجھے پیپلز پارٹی کیا آصف علی زرداری صاحب تنگی کے صاحب، نریندر مودی دوست ہے یا سعد علی دوست ہے؟ خدا رہا یار، یہ دیکھیں بہرامند اصل تنگی. مسئلہ کیا ہے. اصل میں دیکھیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں بات ختم، اصل سمجھنا ہے آپ کو. پرابلم یہاں پر یہی ہے کہ یاد رکھیے گا، میری والدہ ایک بڑی زبردست بات کہا کرتی تھی، چل کہتے بیٹا ہر وقت رب سے دعا مانگو کہ رب ایمان پہ رکھے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہود و نصارہ ہمارا حصہ نہیں ہو سکتے، نہ تنگی ہمارے صاحب، دوست ہو سکتے ہیں. بہرامند اور تنگی صاحب، کمال دیکھے، اوور ٹو. کمال دیکھے انہوں نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تنگی کہ صاحب، وہ اسے سکھایا ہے، خامنہئی نے شہادت قبول کی ہے. بات چونکہ ہو رہی تھی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، اس پہ آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مہمانوں کا ایک اس پہ ویو پوائنٹ ہے. شمشاد احمد خان صاحب نے بڑی نپی تلی بات کی، مندوخیل صاحب نے بڑی مناسب بات کی. تو اس پہ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.
بہت شکریہ.